أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللہ العظیم. یہ سورہ کا نام سورہ فیل ہے. سورہ میں اصحاب فیل مکی والوں کا واقعہ جو پیش آیا تھا بیان کیا گیا ہے. ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے تقریباً 50 دنوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ ہے حبشہ کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا جو حاکم تھا، گورنر تھا، نام ابرہہ تھا، نے یہ دیکھا یمن کے اندر جو عرب لوگ رہتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں. نے یہ سوچا یہیں پر ایک شاندار یہ عمارت تعمیر کر دی جائے اور کو بالکل سجا دیا جائے، دلکش بنا دیا جائے تاکہ لوگ مکہ المکرمہ نہ جا کر کے کہیں پر کیا کریں اور اس کا طواف کیا کریں. اس مقصد سے نے صنعاء، یمن کا ایک شہر تھا بڑا صنعاء میں ایک عمارت تعمیر کی کہ وہ عیسائی تھا، اس لیے یہ گرجا گھر تعمیر کرایا، بہت شاندار، بہت اونچا، بہت خوبصورت، دل کھول کر کے اس نے دولت خرچ کی تعمیر کو. کتابوں میں لکھا ہے جس نے عمارت تعمیر کرائی تھی وہ اتنی اونچی تھی، اس کے نیچے سے کھڑے ہو کر کے اس عمارت کی بلندی کی طرف دیکھنا آسان نہیں تھا. بہرحال عمارت مکمل ہو گئی. یہ اعلان کرا دیا لوگ مکہ نہیں جائیں گے، یہیں پر آئیں گے اور اس عمارت کا طواف. یہ خبر مکہ المکرمہ پہنچی ہے. قبیلے قریش، قبیلے قحطان اور دوسرے جو قبیلے تھے سب والوں کو یہ بات معلوم تھی. سب والوں کو بہت ہی ناگوار ہوئی ہے، خصوص جو قریش مکہ تھے ان کو تو بہت ہی زیادہ ناگوار ہے. اب غصہ آیا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی غصے میں آ کر قریشی آیا اور اس عمارت میں چپکے سے آ کر کے پاخانہ کا وہ آلودہ کر. بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تاریخی روایتیں ہیں، جہاں پہ عمارت تھی اسی کے آس پاس میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے آگ جلا رکھی تھی. وہ آگ جو ہے کسی طریقے سے آ کر کے عمارت کے نزدیک جلا دی. یہ خبر پہنچی ہے ابرہہ کو اور عمارت کی اس طرح توہین کی گئی ہے، تحقیر کی گئی ہے، خانہ کیا گیا ہے.
بہت غصہ آیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کام اس نے ٹھان لی کہ مجھ کو مکہ میں جا کر کے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے، خانہ کعبہ کو منہدم کر دینا ہے، اس کو گرا دینا ہے۔ یہ جو ہے اس نے فیصلہ لیا اور اس کے بعد اس کی تیاری کی۔ حبشہ کا بادشاہ جو تھا اس کی اجازت تھی، اجازت مل بھی گئی۔ حبشہ کے بادشاہ نے ایک ہاتھی جس کا نام محمود، بہت بڑا ہاتھی تھا جسم جسے کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 ہاتھیوں کو اور لشکر میں، ابراہ کے لشکر میں کیونکہ ہاتھی بھی تھے، محمود نام کا ہاتھی اور دوسرے ہاتھی، کے لیے اس کے لشکر کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی، ہاتھی والے۔ بہرحال بہت سارے ہاتھیوں کو لے کر کے، بہت بڑی تعداد فوج کی لے کر کے وہاں سے چلا، روانہ ہوا۔ سبوں کو معلوم ہوا راستے میں بعض قبیلے ایسے تھے جو مزاحمت کرتے تھے، ان سے لڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، اس لیے وہ لوگ شکست کھا جاتے تھے اور ابراہ کا لشکر جو ہے جیت جاتا تھا، کھا جاتا تھا۔ لشکر وہاں سے چلا اور وادی مقمص میں ٹھہر گئے۔ وہاں حضرت عبد المطلب جو ہم سب کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے 200 اونٹ وہاں چل رہے تھے اور دوسرے لوگوں کے بھی اونٹ تھے۔ حملہ کر کے اور ان سارے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ خبر پہنچی قطر مکرمہ میں عبد المطلب کے پاس، وہ اور عرب کے چند لوگ آئے، ابراہ سے بات کی۔ ابراہ کی زبان کچھ اور تھی، ان لوگ زبان عربی تھی، اس لیے ایک ترجمان مقرر ہوا۔ حضرت عبد المطلب دیکھنے کے لحاظ سے بہت وجود وجاہت ان کے چہرے کی تھا کہ بڑے آدمی ہیں۔ ابراہ کے پاس جب گئے ہیں ملنے کے لیے تو ابراہ کو دیکھ ہو گیا، ان کو جو ہے اپنے بغل میں بیٹھا۔ بات کی شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، اسی سلسلے میں آیا ہوں کہ آپ کے۔ انہوں نے کہا مجھے اونٹوں کی بات کر رہے ہو مجھ سے، جس ارادے سے آیا ہوں کہ لوگ جان کعبہ کو گرانا ہے، منہدم کرنا ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا بات نہیں کر رہے ہو، اپنے اونٹوں کی بات۔ جو مطلب نے اس وقت کہا تھا اس کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، یعنی اللہ ہے۔ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ میں نے جواب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہ نے کہا بہت غرور کے انداز میں، آج تمہارا رب اور خانہ کعبہ کا رب جو ہے مجھ کو میرے ارادے سے روک، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں۔ ان کے اونٹ چھوڑ دیے، اپنی اونٹوں کو لے کر چلے آئے۔ بعد ابراہ کا لشکر وہاں سے آگے بڑھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے۔ وادی محصر میں جب پہنچا، یہ محصر ایک وادی ہے، وہاں یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں بہت تیزی سے چلنے کا حکم ہوتا ہے۔ وادی محصر میں جب ابراہ کا لشکر پہنچا تو ایک یہ ہوا کہ جو ہاتھی تھا محمود نام کا بڑا ہاتھی، ایک عربی صاحب نے نفیل ابن حبیب نام کا، وہ بھی لڑے تھے راستے میں اس سے، لیکن یہ ہار گئے تھے۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ بھی ساتھ میں تھے راستہ بتانے کے لیے۔ نفیل ابن حبیب جو ہے ہاتھی کے پاس آئے اور کان میں جا کر کے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس ارادے سے وہاں جانے سے باز وہاں نہ جاؤ۔ اس کے بعد عالم یہ تھا کہ وہ ہاتھی جو بیٹھا ہے اٹھنے کو تیار تھا،
بہت کوشش کی، بہت اس کو مارا پیٹا، ہاتھی اٹھنے کو تیار تھا۔ اب اس کو دوسرے رخ کی طرف آیا جاتا، ہاتھی چلنے لگا، طرف جاتا تھا کہ خانہ کعبہ طرف وہ ہاتھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس ہاتھی کو روک دیا گیا تھا، اور یہ اشارہ بھی تھا کہ وہ لوگ سمجھے نہیں اس اشارے کو۔ وہ اپنے غرور میں تھا، آگے بڑھا، ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی، آگے بڑھنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول کے غول بھیج دیا، بہت سے پرندے۔ ایرن ابابیل، ابابیل جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، کوئی واحد نہیں ہے، کہ معنی آتے ہیں جماعت، غول، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، کہ عجیب پرندے تھے، ویسے پرندے جو ہے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے، کبوتر سے چھوٹے تھے، گوریا سے بڑے تھے، اور ہر پرندے کی ان کی جو چونچ تھی اور پنجے جو تھے یہ پیلے رنگ، اور ہر جو ہے چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری جو چنے کی دال سے برابر یا اس سے کچھ چھوٹی، مسور کی دال سے، پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری، کسی وہ پرندے لے کر کے آئے، اور بہت زیادہ تعداد میں تھے، ابرہہ کا لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، دیکھتے دیکھتے پرندے سب پر چھا گئے۔ اس کے بعد جو ان کے چونچ میں اور پنجوں میں جو کنکری تھی اس کو چھوڑنا شروع کیا۔ معمولی سی کنکری تھی، لیکن جو اوپر سے گرتی تھی، اتنی قوت کے ساتھ اور اس کی شدت کے ساتھ گرتی تھی، جس ہاتھی کے بدن کے اوپر کنکری گرتی تھی، اس کے پورے بدن کو چیرتے ہوئے، سوراخ کرتے ہوئے وہ کنکری زمین پہ جا پہنچی۔ سپاہی کے سر پر پڑی، اس کو چیرتے ہوئے نکل جاتی تھی، یہ سمجھیے ریوالور کی گولی کی طرح کام کرتی، ریوالور کی گولی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت بنائی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں قادر ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے جو کنکریاں برسائی ہیں ان کے اوپر، اس میں ایسی قوت اور شدت عطا کر دی۔ بہت سارے لشکر کے بہت سارے افراد وہیں پر ڈھیر ہو گئے، دو ہاتھی بھی وہیں پر ڈھیر ہو گئی، باقی ہاتھیاں جو بھگی وہاں سے، ابرہہ بھی وہاں سے بھگا، اور بہت سے تو بھگے وہاں سے، کوئی بچا نہیں، بری طرح زخمی ہوئے، راستے میں مر گئے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر سب سے بڑا آیا۔ ابرہہ نامی جو آدمی تھا تو غرور میں آ کر کے اور خانہ کعبہ کو اٹھانا چاہتا تھا، اس کا پورا بدن سڑنے لگا، کٹ کر کے گرنے لگا، کہتے ہیں اس کی موت اس وقت تک نہیں آئی کہ اس کا کلیجہ سینہ پھٹ کر کے باہر نکل گیا، اس کی موت بڑی دردناک موت۔ جو ہاتھی بان تھے، ہاتھی کی دیکھ ریکھ کرنے والے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے جو ہے ہاتھی بانوں میں سے 2 ہاتھی بان کو مکہ مکرمہ میں اندھے اور اپاہج ہونے کی حالت میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی 2 ہاتھی بان جو ہے ان کو اندھا، اپاہج اور بھیک مانگتا ہوا دیکھا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت سے صرف 50 دن پہلے یہ واقعہ پیدا ہوا، اور اتنا بڑا واقعہ تھا، یہ بچہ اسے واقعہ مکے میں اور اس علاقے میں پورا چرچا تھا، شہرت کی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد سے قریشیوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی، تو کہنے یہ اللہ والے لوگ، اللہ والے لوگ ہیں۔ کیسے اللہ والے لوگ ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کے متولی یہ لوگ، اس کی خدمت کرنے والے اللہ والے لوگ ہیں۔ دیکھیے جب اس گھر کے اوپر آنچ آنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی، تعالیٰ نے اس کی خلق عادت ما فوق العادت یہ واقعہ پیش آیا وسلم کی ولادت سے پہلے۔ تو معجزہ آپ لوگ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ارہاس۔ نبی کی ولادت سے پہلے یا نبی کے دعوائے نبوت سے پہلے خلق عادت جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے، کیونکہ معجزہ حقیقت میں
اس طرف عادت جس کو کہا جاتا ہے، ما فوق العادت جس کو کہا جاتا ہے، جو دعوائے نبوت کے بعد، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو ظاہر ہوتا ہے اس کو تو معجزہ کہتے ہیں، اور دعوائے نبوت سے پہلے جو ظاہر ہوتا ہے اسی نبوت کو ثابت کرنے کی تمہید کے طور پر اس کی ارہاس کہا جاتا ہے۔ یہ ارہاس کی طرف جو ہے اس سورت کے اندر واقعے کی طرف اشارہ ہے، عمل بیانی کے لیے اشارہ ہے۔ آنچہ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی کیا آپ نے کو نہیں معلوم آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ ایسا معاملہ، نبی کیا آپ کو نہیں معلوم؟ نبی کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، کیونکہ 40 سال کے بعد میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اس سورہ ہے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ الم تر، آپ کو نہیں معلوم، یعنی آپ کو معلوم ہے، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ لم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو سراپا غارت نہیں کر دیا، سراپا غلط نہیں کر دیا، تدبیر کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو ذلیل، سراپا غلط نہیں کر دیا۔ ان کی تدبیر کیا تھی؟ ان کا مکر کیا تھا؟ ان کی تدبیر یہ تھی کہ لوگ مکہ مکرمہ نہ جائیں، وہاں نہ جا کر کے اور جو ہماری جو عمارت بنی ہوئی ہے یہیں پر آئیں، یہیں طواف کریں، یہیں پر حج کریں، یہ جو ہے ان کی تدبیر تھی، ان کی سوچ اور ان کا خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے رب نے ان کی تدبیر کو بالکل بیکار اور غلط نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان لوگوں پر پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا، پرندوں کے جھنڈ، پرندوں کے غول ان کے اوپر بھیجا۔ نے بتایا کہ سمندر کی طرف سے پرندے آئے تھے، بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور پورے لشکر کو انہوں نے کیا اوپر سے گھیر رکھا تھا، تو وہاں سے وہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کے اوپر کنکر کے پتھر برساتے، کنکر کے پتھر، سجیل کہتے ہیں وہ گیلی مٹی جس کو آگ میں پکا کر کے سخت بنا دیا گیا، سجیل کہا جاتا ہے۔ اینٹ ہوتی ہے، جس مٹی کو گوندھی ہوئی مٹی ہو تو مٹی اور اس کو آگ میں پکا دیا جائے تو اس کو سجیل کہتے ہیں، بالکل کنکر کی طرح سخت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ان کے اوپر کنکر کے پتھر برساتے تھے۔ جعلہم کعصف مأکول، بدل کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرف پامال کیا۔ بھوسا بھی کوئی بہت وزندار چیز نہیں ہوتی، یہ عظمت کی چیز جب ہے، اس کی قیمت ہوئی 10 روپے کلو بھی کہا ہے، اور روپے کلو بھی کہا ہے، نہ بھوسا کہاں اس کی کوئی اہمیت، اس کی اہمیت ہو گئی ہے، اس کی قیمت ہو گئی ویسی یا جو بھی وجہ ہے۔ بہرحال تو بھوسا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور منتشر ہوتا ہے، اور پھر کھایا ہوا بھوسا جس کے جانوں نے چبا ڈالا کتنا وہ پامال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فجعلہم، تو تمہارے رب نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرف پامال کر دیا، سب کے سب اپنا کو برباد ہو، کوئی بچا نہیں اس کے اندر، جو لے کر کے لشکر آیا تھا سب سے برا حال تو کسی کا۔ لوگ جانتے ہیں لوہے کی ٹوپی اوڑے ہوئے، اس زمانے میں لوہے کی ٹوپی تھی، تلوار کی وار کو سے اپنے سر کو بچایا جا سکے، لوہے کی ٹوپی پہنے، فوجی لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، لیکن لوہے کی ٹوپی پر کوئی کنکر پڑتی تھی نا، تو لوہے کی ٹوپی کو پھاڑ کر کے، سر کو پھاڑ کر کے، پورے بدن کو پھاڑتے ہوئے نیچے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ریوالور کی گولی، انسانوں کی بنائی ریوالور اس کی گولی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ریوالور، اتنی طاقت تھی اللہ تعالیٰ کا اتنا۔ قرآن کریم میں خود ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مشت کنکر اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کو پھینک دیا اور کفار کے لشکر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک مٹھی کنکر کو سارے لشکر کے افراد کی آنکھوں میں پھینکا دیا۔ اللہ نے کہا اے نبی، پھینکا تو آپ نے، لیکن حقیقت میں آپ نے پورتن تو آپ نے پھینکا، ہم نے جو ان لوگوں کی آنکھوں میں جو ان کی آنکھوں میں پہنچ گئی یہ کنکری، تو ہمارے پہنچانے سے وما رمیت اذ رمیت ولکن
اسی یہاں پہ یعلم قاسم معقول ان کے تمہارے رب نے ان کو کھائیے دوسرے کی طرف بتایا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے بعد عرب والوں کی بڑی عظمت تھی، قریشیوں کا بڑا احترام تھا، تو پھر پورے ملک میں سفر کرتے تھے، تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے، وہ ان کو چھیڑتا نہیں تھا یہ کہہ کر کے یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو کچھ کرو گے تو پڑے گا اللہ والے لوگ۔ اور اگلی جو ابھی سورہ پڑھیں گے بیان بھی تو بہت امن کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ جہاں ہوتا تھا وہاں وہ لوگ آتے تھے، ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ حالانکہ وہ زمانہ وہ تھا قزاقوں کا زمانہ تھا، یعنی لوٹیروں کا زمانہ تھا، قافلہ جاتا تھا لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن قریش کے لوگ جو سفر کرتے تھے تو ڈاکو بھی سمجھتے تھے کہ ان کو چھیڑیں گے، ان کا مال چھینیں گے، ان کو سہے گا، اس لیے ان کا احترام کیا جاتا تھا اور یہ امن کے ساتھ جہاں ہوتا تھا وہاں مولا کریم اللہ گناہوں سے درگزر اے مولا پورے عالم کے مسلمانوں کو جان مال آبرو ایمان و جان اے کریم آقا پورے عالم کے مسلمانوں کو مغفرت فرمائی، ہندوؤں کی بھی، مردوں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، اللہ سب کی مولا کریم مغفرت کا آسرا چل رہا ہے، مغفرت کا آسرا چل رہا ہے۔ اے پیارے آقا آپ سے سب کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، مولا کریم ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دیجیے، ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دیجیے، جہنم سے خلاصی اور نجات کا فیصلہ فرما دیجیے، جنت الفردوس میں ہم سب کے لیے اعلیٰ مقام فرما دیجیے۔ اور عالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، موت کی سختیوں سے، حادثاتی موت سے ہم سب کو حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ اپنے وقت پر ایمان کامل کو میسر فرمائیے، اور عالمین ہم سب کو اپنی مرضیات کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائیے اور نامرضیات سے ہم سب کو حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ دائمہ عطا فرمائیے۔ مولا کریم جو محفوظ ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیر پیدا فرمائیے۔ اور عالمین جو جس لائن سے جس بات سے پریشان ہیں یا ہم تو نہیں جانتے آپ جانتے ہیں، اللہ کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ تمنائیں اور آرزویں ہیں بشرطے کی نیک ہوں، اللہ ہماری نیک تمناؤں نیک آرزوؤں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمارے روزوں کو، تراویح کو، نمازوں کو، تلاوت قرآن کریم کو اللہ سے قبول فرما لیجیے۔ اور عالمین جو ایام رمضان کے ہیں اے مولا کریم ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرمائیے، مقام اعلیٰ کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے آپ کلمے کو بلند کرنے کے لیے مولا کریم جہاد کرنے والوں کی مدد فرمائیے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے مولا کریم ہر جانب سے مدد فرمائیے۔ اللہ بالخصوص فلسطینی بھائی بہنوں کی مدد فرمائیے، ظالموں کے چنگل سے اللہ ان کو آزاد کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین کے ظلم سے ان سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری مدارس کی، مکاتب کی، ہمارے علماء کرام کی، ہمارے خانقاہوں کی اے اللہ خصوصی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین مانگنے کا سلیقہ نہیں جو مانگا ہے وہ بھی جو مانگنے سے رہ گیا بشرطے وہ غیر مانگے محض کرم سے ہم کو عطا فرمائیے۔ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ برحمتک یا